بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ حمزہ اور ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا نچلا حصہ یعنی اقصائے حلق، اور عین اور ہا کا مخرج ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اور غین اور خا کا مخرج ہے ادنائے حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ۔ را، لام اور نون کا مخرج ہے جب زبان کی نوک سامنے مسوڑوں سے اوپر لگے تو وہاں سے را، لام اور نون ادا ہوتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مخرج زا، سین اور صاد کا۔ زا، سین اور صاد کا کیا مخرج ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں اور نیچے سامنے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے، یعنی زبان کی نوک دانتوں سے لگے گی نہیں بلکہ درمیان میں آئے گی، تو یعنی یہ فرض کریں یہ اوپر سامنے دونوں دانت ہیں اور یہ نیچے سامنے دونوں دانت ہیں، جب زبان کی نوک ان کے درمیان میں آ جائے تو وہاں سے زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ تو ابھی مخرج زا، سین اور صاد کا: زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں اور نیچے سامنے دو دانتوں کے درمیان آ جائے تو وہاں سے کیا زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ مخرج سین اور صاد کا ایک مخرج ہے، آواز بھی ایک ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ سین میں صفت استغلا نہیں ہے اور صاد میں صفت استغلا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سین میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھے گی اور صاد میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، تو صاد کی جو آواز ہے وہ ذرا موٹی ہوگی۔ اگلا مخرج جو ہمارا ہے وہ ہے غاد کا، اور جو غاد ہے زبان کی کروٹ جب اوپر ڈاڑوں سے لگے، زبان کی کروٹ جب اوپر ڈاڑوں سے لگے، بائیں طرف سے لگے یا دائیں طرف سے لگے دونوں سے ٹھیک ہے، اور غاد میں صفت استغلا بھی ہے، زبان کی جڑ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، اور غاد کی ادائیگی میں زبان کی جو نوک ہے نا وہ استعمال نہیں ہوگی، یعنی زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگے گی۔ اب اگر زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ دال کی آواز ہوگی اور دال کی ادائیگی ہوگی، اور غاد کی جو صحیح آواز ہے وہ ہے یعنی نہ دال کی طرح سخت اور نہ غا کی طرح نرم۔ تو جو غاد کا مخرج ہے وہ ہے زبان کی کروٹ اوپر ڈاڑوں سے لگے، جب زبان کی کروٹ اوپر ڈاڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے لگے چاہے بائیں طرف سے لگے، تو وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا مخرج ہے وہ ہے قاف کا، اور قاف کا جو مخرج ہے وہ ہے جب زبان کی جڑ کا جو آخر اوپر تالو سے لگے، زبان کی جڑ کا آخر اوپر تالو سے لگے، اور قاف میں بھی صفت استغلا ہے اور اس میں بھی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی۔ زبان کی جڑ کا آخر اوپر تالو سے لگے، یہ ہے قاف کا مخرج۔ اگلا مخرج ہمارا ہے کاف کا، اور یہ جو کاف ہے یہ ہے باریک، اور اس میں زبان کی جڑ سے ذرا منہ کی طرف زبان کا حصہ جب اوپر تالو سے لگے،
زبان کی جڑ سے ذرا منہ کی طرف زبان کا حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ سے ذرا منہ کی طرف زبان کا حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ سے ذرا منہ کی طرف زبان کا حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مخارج ہیں وہ مکمل ہو گئے اور کل 17 مخارج ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ زا سین اور صاد کا مخرج جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں اور نیچے سامنے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے۔ صاد میں صفت استغلا بھی ہے۔ اور غواد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کے ڈاڑوں سے لگے، چاہے بائیں سے یا دائیں سے، اور غواد میں بھی صفت استغلا ہے۔ قاف زبان کی جڑ کا آخر جب اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ سے ذرا منہ کی طرف زبان کا حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ تھے کل 17 مخارج اور یہ مخارج مکمل ہو گئے۔ ابھی ہم چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف اور اس میں مشق کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا زا زا زا، سین سین سین، صاد صاد صاد۔ صاد میں صفت استغلا ہے تو زبان کی جڑ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گی۔ غاد غاد غاد، قاف قاف قاف، کاف کاف کاف۔ اسی طرح جب یہ مخارج مکمل ہو گئے تو اس سبق کے مکمل ہونے پہ ادائیگی یعنی کل 17 جو مخارج ہیں وہ زبانی یاد ہو جانے چاہیے، اور جو عربی کے حروف تہجی ہے وہ زبانی یاد ہو ترتیب کے ساتھ، اور ان کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں سمجھ آ جائے گی، یعنی مخارج کے یعنی قواعد اور ان کی ادائیگی، تو پھر آگے چلیں گے اور آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہی 29 حروف ہے حروف تہجی جن سے پوری عربی زبان بنی ہے، اور قرآن مجید میں یہی 29 حروف استعمال ہو گئے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔